سلام ویورز، آج آپ کو پتہ ہے 25 دسمبر اور پوری دنیا حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن منا رہی ہے، اور عیسائی برادری بہت ہی زور و شور کے ساتھ اس تہوار کو مناتی ہے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں عیسائی آباد ہیں تو اس تہوار کو بہت ہی خوشی کے ساتھ اور بہت ہی جوش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے آج بھی جب میں چھوٹا تھا، ملینیم آیا تھا، یعنی 2000 میں جب صدی آئی تھی، تو اس وقت جو کرسمس منایا گیا تھا اور نیو ایئر منایا گیا تھا وہ مجھے یاد ہے، وہ پوری دنیا میں ہی منایا گیا تھا اور وہ بہت ہی دلچسپ مناظر تھے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھتے ہیں کہ 25 دسمبر مسلمان بھی اتحاد میں، محبت میں وش کرتے ہیں ایک دوسرے کو، مومنین بھی دیگر اب ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی آمد مناتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ وہ شخصیت ہیں جس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ یعنی کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جو ماضی میں بھی موجود ہیں، لیکن آنے والے مستقبل میں بھی ان کا جب رول سننے کو ملتا ہے تو وہ بہت ہی دلچسپ ہو جاتی ہیں، اور ان شخصیات سے کافی انسیت ہو جاتی ہے کہ ان کا تعلق آنے والے فیوچر سے ہے، اور وہ شخصیات امید بن جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ ایک امید اور ایک انتظار کی شخصیت ہیں، اسی طرح ہمارے پاس امام مہدی آخر الزماں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہ دو شخصیات وہ ہیں جن کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ پوری دنیا ان کے انتظار میں رکی ہوئی ہے۔ زمانہ ان شخصیات کی طرف دیکھ رہا ہے اور انتظار میں ہے کہ کب یہ شخصیات آئیں تو ان کی اقتداء میں اور ان کی لیڈرشپ میں اس دنیا کو باغ بنایا جائے، اس دنیا کو جنت بنا دیا جائے، اور لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ شخصیات اس زمین پر قدم رکھیں تو یہ دنیا عدل اور انصاف سے بدل جائے۔ تو یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ حضرت عیسیٰ اور امام زمانہ وہ شخصیات ہیں جن کے انتظار میں پوری دنیا، بلکہ میں کہوں گا مستقبل، اور مستقبل بھی نہیں، قیامت رکی ہوئی ہے۔ اور دونوں شخصیات میں اگر آپ سملیرٹیز دیکھیں اور ان میں جو آپ کو ایک یکتائی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی اپنی والدہ کے وارث ہوئے، جناب مریم کے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، اللہ کے اذن سے اور اللہ کا کلمہ بن کے وہ اس دنیا میں آئے، اور پورا قرآن میں واقعہ موجود ہے، آپ لوگ پڑھتے ہیں سورہ مریم میں۔ تو حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے ماں کی وراثت دی اور ماں کے ذریعے نبوت عطا کی، اور امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام بھی وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں یعنی جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کے تسلسل اور وراثت سے امامت حاصل کی، اسی لیے ان کو سب امام مہدی علیہ السلام پکارتے ہیں کہ یہ امامت، یہ وہی امامت ہے جو جناب سیدہ کے شجرے میں ہونے کی صورت میں ان تک پہنچ رہی ہے۔ اور اس میں حیرانی کی بات یہ کہ جب جب رسول خدا نے امام مہدی کا تعارف کرایا یا اپنی محفل میں تذکرہ کیا تو آپ نے یہی فرمایا مہدی میری بیٹی فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہوگا، یا یہ فرمایا کہ مہدی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوگا۔ تو ہمیشہ تعارف بنی فاطمہ سے کرایا، فاطمی سادات سے کرایا۔ تو یہاں بھی امام زمانہ یعنی امام مہدی علیہ السلام ایک ماں سے جڑ جاتے ہیں، جناب فاطمہ الزہرا جناب مریم سے کئی گنا افضل، اور ادھر حضرت عیسیٰ وہ بھی جا کے ایک ماں سے جڑ جاتے ہیں جو کہ ایک نبی کی ماں ہے اور ایک برگزیدہ ہستی ہیں، جس کا قرآن میں جن کے اوپر، جن کے حالات کے اوپر قرآن نے پورا سورہ محفوظ کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ سن لکھتے ہیں عیسوی 2020، تو یہ 2020 کیا ہے؟ ویسے تو لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، لیکن اس میں ایک بات پیدا کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ 2020 سال حضرت عیسیٰ کو ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے، یعنی آج 25 دسمبر 2020 کی تاریخ پہ یہ بات کنفرم ہو گئی کہ آج 2020 سال حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں آئے ہوئے ہو گئے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کب وہ گئے اور وہ وقت کب آیا کہ جب وہ پرواز کر گئے، اور جو پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، تو وہ ٹائم کب ہے؟ تو اگر اس ٹائم سے اندازہ لگاتے اور ہم جوڑتے اس حساب سے تو میرا خیال ہے 1900 سال بنیں گے کہ جب حضرت عیسیٰ یعنی 60 سال یا 70 سال حضرت عیسیٰ اگر اس دنیا میں رہے تو 1900 کچھ سال بنیں گے کہ جس میں حضرت عیسیٰ جو ٹوٹل ان کا اس دنیا سے دور رہنے کا عرصہ ہے۔ اور اگر ہم امام مہدی علیہ السلام کا عرصہ دیکھیں کہ آپ کا ظہور، آپ کی دنیا میں آمد 256 ہجری میں ہوتی ہے، تو اس وقت 1441 ہجری چل رہا ہے، تو اگر اس میں سے ہم مائنس کریں تو 1185 سال بنتے ہیں جب سے امام مہدی اس دنیا میں موجود ہے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کی عمر دیکھی جائے زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، تو وہ بنتی ہے 2020 سال، اور اگر امام مہدی کا عرصہ دیکھا جائے کہ جب تک وہ اس دنیا میں حاضر ہیں اور وجود کے ساتھ، تو وہ اگر تولا جائے اور اس کو میجر کیا جائے تو وہ بنتا ہے 1185 سال۔
تو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کو اس دنیا میں 1185 سال ہو گئے۔ اور اگر ہم یہ نکالیں عرصہ کہ امام مہدی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں امام مہدی علیہ السلام غیبت میں گئے، تو اگر اس پیریڈ کو ہم کیلکولیٹ کریں تو وہ بنتا ہے 1145 سال۔ تو اب آپ سبحان اللہ، اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں آئے ہوئے 2020 سال ہو گئے، اور امام مہدی علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے 1185 سال ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ اور رسول خدا میں جو عرصہ ہے وہ تقریباً 600 سال کا فرق ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا، اور اس کے بعد رسول خدا مبعوث ہوئے، اس کے درمیان جو وقفہ تھا وہ 600 سال کا وقفہ تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ادھر بھی فالوورز ہیں، ادھر بھی ماننے والے ہیں، اور وہ بھی اپنے نبی کا انتظار کر رہے ہیں 2020 سال سے، اور اس میں سے کچھ وقفہ اگر آپ نکال دیں حضرت عیسیٰ کی حیات کا تو 1900 سال کچھ بنتے ہوں گے۔ تو اتنے عرصے کا تقریباً 1950 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1950 سال سے عیسائی قوم اپنے نبی کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ پلٹ کے آئیں اس دنیا پہ اور اپنی حکومت کریں۔ اور اسی طرح مومنین جن کا اس بات پر یقین ہے اور جن کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی اس دنیا میں آ چکے اور ان کو آئے ہوئے بھی 1185 سال ہو گئے، اور اب ان کے انتظار کو کرتے ہوئے اور ان کے ظہور کے انتظار کی جو مدت بنتی ہے وہ 1145 سال، یعنی 1145 سال سے امام مہدی علیہ السلام کا بھی اس دنیا میں انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دو ہستیاں کس قدر عجیب اور اللہ کی کس قدر نعمت ہیں کہ ان کے انتظار میں پوری دنیا چل رہی ہے، لوگ اپنے روز و شب کے کام بھی کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں ان دونوں اقوام میں کہ ایک اقوام جو امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے اس قوم میں، اور ایک قوم جو حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے اس قوم میں۔ دونوں جگہ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اس انتظار میں بے صبر ہو گئے اور انہوں نے اپنی بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ وہ آپ کو وہاں بھی ملیں گے، عیسائیوں میں بھی، یہاں بھی آپ کو ملیں گے، لیکن پھر بھی بہت سے اور ایک بڑی تعداد موجود ہے جو یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ان ہستیوں کا انتظار کر رہی ہے کہ جن کا انتظار قیامت کر رہی ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو قوموں کو خاص طور پہ، اور دیگر دوسری قوموں میں بھی کسی مسیحا کا تذکرہ ہے، لیکن خاص طور پہ یہ دو قومیں انتظار کے فلسفے سے اور انتظار کے تصور سے کتنی آشنا ہے کہ ان کے زندگی میں، ان کے کاموں میں انتظار چھپا ہوا ہے، اور انتظار کا کیا لطف ہے اور انتظار کا کیا مزہ ہے کہ جیسے بانی پاکستان علامہ اقبال نے کہا کہ کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں یہ میری جبین نیاز میں۔ سبحان اللہ، کیا شعر کہا ہے علامہ اقبال نے کہ وہ انتظار میں ان کی جبین تڑپ رہی ہے کہ قائم کا ظہور ہو اور منتظر نظر آئیں، سامنے آئیں، تو جو سجدے ان کی جبین میں تڑپ رہے ہیں تو وہ ان کے قدموں پر سجدے کریں۔ تو یہ کیسے عجیب و غریب اشعار ہمارے پاس ملتے ہیں جس میں انتظار کی شدت اور نوعیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح قومیں انتظار کر رہی ہیں، اور انتظار کا ایک لطف ہے۔ جو لوگ اس لطف سے گزر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے بخوبی کہ انتظار ایک مزہ ہے، انتظار کا ایک لطف ہے۔ کوئی کام، کوئی بھی ایسی بڑی چیز جو ہونی ہو اور اس کا انتظار، اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کس طرح آپ کی کیفیت ہوتی ہے، آپ اس چیز کو لے کے کیا کیا تصور بناتے ہیں، کیا کیا آپ کی پلاننگز ہوتی ہیں۔ تو انتظار میں ایک لطف رکھا، اور پھر وہی علامہ صاحب کی مثال عید کے چاند کی، تو یہ وہی انتظار ہے کہ ہم بھی ایک چاند دیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں تاریخ نہیں پتہ۔ تو دو قومیں، بڑی قومیں انتظار کر رہی ہیں، مسلمان امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، اور قیامت ان دونوں کا انتظار کر رہی ہے۔ ان کا انتظار 2020 سال کا ہو گیا، آپ کا انتظار 1185 سال کا ہو چکا، لیکن دونوں کا انتظار جاری ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کی طاقت دیکھیں، اور اللہ جس کو بناتا ہے اس کی کیا بات ہے کہ اس کی کوئی نقل نہیں بنا سکتا۔ سالوں سے اعلان ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حضرت عیسیٰ جعلی، یعنی کوئی خود بناتا یا کوئی دعویٰ کرتا کہ یہ لوگوں نے دعوے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں تھے۔ اسی طرح امام مہدی کا واقعہ لے لیں، امام مہدی کی آمد کا تسلسل لے لیں کہ لوگوں نے کوشش کی، دعوے بھی ہوئے، لیکن وہ جھوٹے امام مہدی ہی نہ بن سکے، کیونکہ جو حالات اور جو پراپرٹیز اور جو انوائرمنٹ بتایا گیا تو وہ تو نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہی مجبوری اب انسان کی آ گئی کہ انسان نہیں مان رہا تھا، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کو قتل کر رہا تھا، اس دنیا میں نہیں رہنے دے رہا تھا۔ اب اللہ ان کو اس مقام پہ لے گیا کہ اب ان کے لیے نمائندہ بنانا بھی مشکل ہو گیا، بلکہ اب الٹا یہ اللہ کے بنائے ہوئوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی جب یہ ہستیاں موجود تھیں تو انسان کو اپنے بنانے کا شوق ہو گیا تھا کہ ہم اپنا نمائندہ لائیں گے، لیکن آج آپ دیکھیں اس کی حکمت
اور اس کی کبریائی کہ آج یہی انسان اللہ کے بنائے ہوئے نمائندوں کا انتظار کر رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے کہ تم اپنے نمائندوں کو بھیجو، اللہ کا نمائندہ اس دنیا میں آئے تو ہم اس کے پیچھے چلیں، کیونکہ اب انسان تھکتا جا رہا ہے، اب انسان ہارتا جا رہا ہے کہ اس کو جو شوق تھا جب یہ نمائندے موجود تھے کہ نہیں ہم اپنا نمائندہ لائیں گے، ہم اپنے لوگوں کو لائیں گے، اور انبیاء کو اور امام کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کے لوگ پیچھے چلنے لگے۔ لیکن آج یہ انسان مجبور ہو گیا اس مقام پہ آ کے، اور اس نے اپنے بنائے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیا کہ ان کی صرف باتیں اور ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، تو آج یہ چاہتے ہیں، آج ان کی دعائیں ہیں، آج انسانیت پکار رہی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے لوگ آئیں اس دنیا میں اور وہی آ کے اس نظام کو چلائیں اور ہمیں ان مشکلات سے نکالیں۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، یہ اس کا انتظام ہے، اور جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے، یہ محاورہ بھی ہے۔ تو یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے رکھا ہوا ہے، ایک کو چوتھے آسمان پہ، ایک کو اسی زمین پہ، اسی دنیا میں رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا، وہ سب تک پہنچتے ہیں پر ان تک کوئی جا نہیں سکتا، ان کا کوئی پتہ نہیں لگا سکتا۔ اور یہ اس کی شان ہے کہ ایک کو چوتھے آسمان پہ رکھ کے زندہ رکھا ہوا ہے، اور ایک اسی زمین پر رہتے ہیں، لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے اور لوگ ان سے نہیں مل پاتے جب تک کہ ان کی مرضی نہ ہو، جب تک کہ ان کا اذن نہ ہو، اور اسی صورت میں ان کا کام ہو رہا ہے اور ان کی ہدایت پہنچ رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، پسند کیجیے، اور کوئی بات ہے پسند آتی ہے آپ کو کوئی بات تو آپ ضرور مینشن کیجیے، کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مینشن کیجیے۔ تو یہ سلسلہ تو چل رہا تھا، بیچ میں آج تاریخ ایسی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں بھی آپ سے کچھ گفتگو کی جائے اور کچھ نمبرز، کچھ اور مزید معلومات آپ کے گوش گزار کی جائے۔ تو ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔